بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 137 اور شرکت صنائع یعنی جس کو ہم شرکت اعمال کہتے ہیں اس کا ذکر ہوگا، اور شرکت وجوہ کا ذکر ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے یہ شرکت کی جو بنیادی شرکت عقود کی بنیادی 3 اقسام تھیں ان کا ذکر یہ مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اسی کے اوپر آگے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کی بھی شرعی جو تکییف بنتی ہے وہ بھی اسی کتاب و شرکت سے متعلق ہے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے جو فیکٹریاں اور کارخانے جو بہت سارے لوگ پارٹنرشپ کے ذریعے سے مل کر چلا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ وہاں ان سے پوچھیں تو اسی طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی شرعی طور پر کوئی خرابی آتی ہو تو وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو شریعت کی نظر میں یہ کانسیپٹ ہے، اور اس کے بعد آگے پھر بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں ان 2 قسموں کی طرف، اور اسی کے ضمن میں پھر شرکت فاسد بھی انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو عبارت آج یہاں سے ہے کہ وَأَمَّا شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ فَالْخَيَّاطَانِ وَالصَّبَّاغَانِ يَشْتَرِكَانِ عَلَىٰ أَنْ يَتَقَبَّلَ الْأَعْمَالَ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا۔ یعنی شرکت صنائع جس کو ہم شرکت اعمال بھی کہتے ہیں، تو اس میں 2 پروفیشنلز، 2 ہنرمند، وہ مستری ہوں یا درزی ہوں یا کوئی بھی 2 ہنرمند 3-4 وہ مل جائیں اور وہ آپس میں یہ ایگریمنٹ کر لیں کہ ہم لوگوں سے آرڈر وصول کریں گے اور سب مل کر کام کریں گے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں درزی ہی ہوں، بلکہ ایک درزی ہو سکتا ہے، دوسرا ساتھ دھوبی ہو سکتا ہے، تیسرا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی ہنر ہوں وہ آپس میں مل کر اتفاق کر لیں کہ میں بھی لوگوں سے آرڈر وصول کروں گا، کام کروں گا، آپ بھی کریں، اور مل کر اسی دکان کے اندر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی نفع آئے گا وہ ہمارے درمیان مشترک ہوگا۔ یا یہ کہ بس آپ میری دکان پہ بیٹھے رہیں، لوگوں سے آرڈر وصول کرتے رہیں، بس آپ کا کام یہ آرڈر وصول کرنا ہے، باقی کام میں خود آگے کروں گا، کپڑے میں خود سیوں گا، صرف آپ نے وصول کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور نفع جو ہوگا وہ ہم دونوں کے درمیان جو ہے وہ مشترک ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے بھی وہ آپس میں طے کریں، وہ 2 مستری، 2 ہنرمند، 2 پروفیشنلز تو کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شرکت اعمال۔ اس میں بھی اگر برابری کی شرط ہو کہ جتنا برابر برابر ہم کام کریں گے اور نفع بھی برابر برابر تقسیم ہو تو شرکت مفافضہ بھی ہو جائے گی، اور اگر برابری کی شرط نہیں ہے تو پھر شرکت عنان ہو جائے گی۔ تو یہ فرمایا کہ شرکت صنائع، صنعت سے ہے نا، کہ کوئی ہنر، کوئی کاریگری، اس والے سے آپس میں 2 درزی مل جائیں یا 2 رنگریز کلر کرنے والے کپڑوں کو یا کسی بھی چیز کو جس کو ہم پینٹر کہہ سکتے ہیں وہ مل جائیں، اور وہ آپس میں شریک ہو جائیں اعلیٰ اس شرط پر کہ ان یتقبل الاعمال، کہ وہ لوگوں سے آرڈر وصول کریں گے، اعمال یعنی عمل لوگوں سے لیں گے، قبول کریں گے اور اس کو کریں گے سارے مل کر۔ وَيَكُونُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا، مزدوری جو ہوگی اور اس کا جو نفع ہوگا وہ ہم آپس میں مشترک کر لیں گے۔ فیجوز ذالک، یہ درست ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک اکیلا بندہ اتنا کام نہیں کر سکے گا جتنے اتفاق سے 4-5 مل کر کام کریں گے، تو اس کو شریعت میں مستحسن قرار دیا ہے۔ وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه، دونوں میں سے ہر ایک جو بھی کسی سے آرڈر وصول کرے گا اس کے اوپر بھی اس کا کرنا لازم ہے اور اس کے شریک کے اوپر بھی کرنا لازم ہے۔ فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، اگر ایک نے کام کیا دوسرے نے نہیں کیا، مطلب ایک سوٹ ایک نے سی لیا دوسرے نے نہیں سیا، لیکن اس کے باوجود معاہدہ ان کا ہے، ایگریمنٹ طے ہے کہ بھئی میں کروں گا کبھی آپ کریں گے، بس مل جل کر کریں گے، وصول لوگوں سے کرتے رہیں گے، تو ٹھیک ہے۔ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، اس کے باوجود بھی مزدوری ان کے درمیان نصف ہوگی، اگرچہ ایک نے کیا ہے دوسرے نے کچھ بھی نہیں کیا، دوسرے نے صرف آرڈر وصول کیا ہے لیکن کپڑے اس نے نہیں سیے۔
اسی طریقے سے ایک استاد ہوتا ہے، دوسرے اس کے ماتحت نیچے جو اس کے شاگرد ہوتے ہیں وہ کام سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے استاد کام کو وصول کرتا ہے، شاگردوں کو دے دیتا ہے بھائی تم کرو، استاد خود کرتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مزدوری ہوتی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ربح ما لم یضمن تو ہے نہیں ہے، جس طرح ہم نے سبق نمبر 136 کے اندر ذکر کیا، بلکہ یہ ربح ما یضمن ہے کہ جو باہر سے لوگوں سے آرڈر وصول کرتا ہے تو اس کام کی ذمہ داری تو اسی کی ہوتی ہے، مالک کی ہوتی ہے، استاد کی ہوتی ہے، آگے کام وہ شاگردوں سے کروا رہا ہوتا ہے۔ اگر کام کے اندر کوئی بھی فالٹ آئے گا تو اگلا جو ذمہ دار ٹھہرائے گا وہ اسی مالک کو ہی ٹھہرائے گا۔ تو یہ ہو گیا جی شرکت صنائع، اس میں برابری کی شرط اگر ہو، نفع میں برابری کی شرط ہو تو مفاوضہ ہو جائے گی، برابری کی شرط نہیں ہے تو عنان ہو جائے گی۔ وَأَمَّا شرکت الوجوہ، اب چلتے ہیں شرکت وجوہ کی طرف۔ تو وجوہ اس کو وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تسمیت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شرکت وجوہ کا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ نہیں یار اتنے نکمے بھی تو نہیں ہیں، بلکہ وہ وجوہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بیٹھ کر ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ کر کوئی مستقبل کے کوئی پلان بنا رہے ہیں کہ ایسے کیا کرنا چاہیے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے بزنس کرنا چاہیے، اس کو شرکت وجوہ اس لیے کہتے ہیں۔ اور تیسری اس کی وجہ تسمیہ وہی ہے جو اس یہاں ریلیٹڈ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شرکت وجوہ یعنی اپنا وجہ جو معاشرے کے اندر ان کا چہرہ ہے، ان کا جو معاشرے کے اندر ایک کیریئر مارکیٹ میں جو ان کا ایک عہد ہے، مثال کے طور پر وہ عالم ہے یا یہ کہ ایک بڑا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے، تو وہ لاکھوں کا اگر ادھار لے کر آئے تو اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ تو 2-3 ساتھی میرے کو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا سبزی منڈی کے اوپر میرا جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ تعلقات ہیں، لوگوں کے ساتھ لنکس ہیں۔ دوسرے نے کہا بھائی فلاں جنرل اسٹور والے کے ساتھ میرے کافی لنکس ہیں، کپڑے کی دکان والے کے ساتھ۔ تو کہا چلو مال اٹھاؤ، آپ بھی اٹھاؤ میں بھی اٹھاتا ہوں، اتنا مال اٹھاتے ہیں اور لاکھ روپے کا آپ لے، لاکھ کا میں لے آتا ہوں، دکان میں ڈالتے ہیں اور نفع کماتے ہیں انشاءاللہ، اور ان کو بھی دے دیں گے پیسے اور ہم بھی نفع کمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ ان کا کوئی اپنا پیسہ تو لگ نہیں رہا، صرف اپنی محنت ہے، تو لہٰذا جو نفع آئے گا تو نفع کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ نفع کا تعلق صرف اور صرف وہ جو انہوں نے مال لایا ہے، چونکہ اس کا ان کو ضمان دینا ہے، اسی کی بقدر نفع ہوگا، لہٰذا نفع میں کمی زیادتی یہاں پہ نہیں ہو سکے گی۔ یہ ذرا یہاں پہ اس کو یاد رکھیں، کیونکہ نفع یا تو کسی زمان کی وجہ سے آتا ہے یا عمل کی وجہ سے آتا ہے یا کسی، تو یہاں پہ چیز تو ان کی اپنی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمل تو یہ دونوں ظاہر ہے کہ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ساتھ جتنا ان کا زمان ہے یعنی ملکیت میں جو چیز ان کے آئی ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا زمان دینا ہے، تو جتنی وہ ہے بس اسی کی بقدر، یعنی ربح ما یضمن کے قبیل سے بات ہو جائے، ربح ما لم یضمن کے قبیل سے نہ ہو، پھر وہ نفع ان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو تعریف ہو رہی ہے کہ اما شرکت الوجوہ فرجلانی یشترکانی، دو شخص ہوں جو شریک ہوں کس چیز میں؟ ولا مال لہما، ان کے لیے پاس کوئی مال نہیں ہے، اعلیٰ اس شرط پر شریک ہیں ان یشتریا بوجوہہما، کہ وہ اپنے چہروں کی، اپنے تعلقات کو استعمال کر کے وہ چیز خریدیں گے، وہ ابھی اور آگے اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے۔ فتصح الشرکۃ علی ھذا، فرماتے ہیں کہ اس پر شرکت، یہ اس طرح کا عقد کرنا شرکت کا یہ درست ہے۔ فتصح الشرکۃ بہما، یہ شرکت کا عقد کرنا درست ہے۔ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَكِيلُ الْآخَرِ فِي مَا يَشْتَرِيهِ، ہر ایک دوسرے کا وکیل ہوگا اس میں جس کو وہ خرید رہا ہے، اس میں وہ دوسرے کا وکیل ہوگا۔ اور فَإِن شَرَطَا أَن يَكُونَ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، اگر انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ جو بھی خریدا ہوا مال ہوگا وہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان نصف ہوگا، نصف ہوگا، تو کہتے ہیں کہ فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، نفع بھی اسی تناسب سے ہوگا، نفع جتنی ملکیت ہے اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر ایک نے 1 لاکھ کا مال اٹھایا ہے، دوسرے نے بھی 1 لاکھ کا مال اٹھایا ہے، تو چونکہ 1 لاکھ کے یہ ضامن ہے نا، تو اس کا نفع بھی ان کے لیے اتنا حلال ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک نے 1 لاکھ کا اٹھایا، دوسرے نے بھی 1 لاکھ کا مال اٹھایا، لیکن نفع ایک کا 75% ہے، دوسرے کا 25% ہے، اس طریقے سے یہاں پہ نہیں ہوگا۔ ولا يجوز ان يتفاضل فيه، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں یہاں پہ وہ، کیونکہ ان کا اپنا مال ذاتی طور پر تو ہے نہیں ہے نا، اپنا ذاتی مال خرچ کرتے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ عمل بھی ہے، ذاتی مال بھی ہے، تو لہٰذا اس طرح کرو کہ ایک کو زیادہ دے دو، دوسرے کو کم دے دو، جو کام کرنے والا نہیں ہے تو معاہدہ ہو۔ لیکن یہاں پر تو اپنا مال ہے نہیں ہے، دوسرے کا مال ہے، اور اس کا انہوں نے جو کہ ضمان دینا ہے، تو جتنا مال ہے اسی کی بقدر ہی وہ ضامن بھی ہوں گے۔
وَإِن شَرَطَا أَنَّ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا، اگر انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو بھی مال خریدیں گے وہ اثلاثاً ہوگا، یعنی تہائی، 2/3 ہوگا، ایک حصہ آپ کا 2 حصے میرے ہوں گے، یا 2 حصے میرے ایک حصہ آپ کا ہوگا، فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ، تو منافع بھی اسی طریقے سے 2/3 ایک کا اور 1/3 دوسرے کا ہوگا، اس میں بھی ایسا نہ ہوگا کہ منافع برابر برابر ہو جائے، بس جتنا مال ہے، جتنا انہوں نے مال اٹھایا اسی کی بقدر ان کو نفع بھی ملے گا۔ اب چلتے ہیں شرکت فاسدہ کی طرف کہ شرکت فاسدہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ابھی تک شرکت صحیحہ کی اقسام چل رہی تھیں، شرکت ملک تھی اور شرکت عقود تھی، پھر شرکت ملک تو اپنی جگہ پر مکمل ہوئی، پھر شرکت عقود کی 2 قسمیں، شرکت اموال 3 قسمیں ہم نے کی، شرکت اموال اور شرکت اعمال اور شرکت وجوہ۔ تو اب شرکت فاسدہ چل رہی ہے۔ ولا تجوز الشرکۃ فی الاحتطاب والاحتشاش والاصطیاد، لکڑیاں اکٹھی کرنے میں، گھاس کاٹنے میں یا شکار پکڑنے میں جو شرکت ہوتی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مباح چیزیں ہیں، یعنی بغیر قیمت میں بھی یہ دستیاب ہو جاتی ہیں، تو مباح چیز کے اندر اصول حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کا ہاتھ جس پہلے پہنچ گیا وہ اسی کی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی شریک ہو جائے کہ میں کسی دوست کو کہوں کہ آپ جائیں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کریں، آدھی تیری آدھی میری، اور جو مجھے مل گئی تو وہ آدھی تیری آدھی میری، اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ مباح ہے، اور ظاہر ہے کہ شرکت تو اپنی ملکیتی چیزوں پر ہوتی ہے، اور شرکت کے اندر ہر ایک ساتھی دوسرے کا وکیل ہوتا ہے، تو وکیل آپ تبھی بنا سکتے ہیں کہ جب اس چیز پر آپ کو خود قدرت حاصل ہو، آپ خود اس کے مالک ہوں۔ جب آپ کی قبضے میں ہی نہیں ہے کوئی چیز تو آپ کس طریقے سے کسی کو حکم دے سکتے ہیں کہ جاؤ ان لکڑیوں کو اکٹھی کرو، جاؤ مچھلی کو پکڑ کر لاؤ، جاؤ اس پانی کو آپ پکڑو یا اس کو جمع کرو اور آگے بیچو اور آدھا تیرے آدھے میرے پہ، وہ کیوں آپ کی خود محنت کرے لکڑیاں اور جمع کرے اور اس کے بعد جا کر فروخت کرے اور نفع آدھا اٹھا کر آپ کو دے دے، کیوں دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ مباح چیزوں کے اندر شرکت درست ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں وکالت والا جو چکر ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں درست۔ البتہ اگر انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر دی ہیں، دونوں نے مل کر کی ہیں، تو پھر وہ لکڑیاں میں نصف نصف ہو جائیں گی، اور اگر ایسی مثال کے طور پر قیمتی لکڑ ہے، وہ انہوں نے ان کی کسی کی ملکیت میں ہے واقعی، اور اس نے کہا کہ چلو اس میں ہم کرتے ہیں، تو مل کر انہوں نے اس لکڑی کو کاٹا اور جا کر فروخت کیا، پھر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ویسے ہی جنگل میں جا کر لکڑیاں اکٹھی کرنے کے اوپر شرکت کرنا یہ ایک مباح ہے، جس کو پہلے ملے گی وہ اسی کی ہوگی، دوسرے شریک اس میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَوْ احْتَطَبَهُ، دونوں میں سے ہر ایک جو بھی شکار کرے گا یا لکڑی اکٹھے کرے گا، فَهُوَ لَهُ، وہ اس کی ہوں گی، دون صاحبی، اس کے دوسرے ساتھی کی نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے آگے ایک مثال بھی دے رہے ہیں کہ وَإِذَا اشْتَرَكَا وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ رَابِيَةٌ، دونوں شریک ہو گئے کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس مشکیزہ ہے اور آپ کے پاس سواری ہے، مثلا خچر ہے، گدھا ہے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اپنا گدھا دے دو اور میں اپنا مشکیزہ دیتا ہوں، جا کر پانی بھرتے ہیں وہاں نہر سے، لا کر لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، اور جو نفع آئے گا وہ ہم آپس میں نصف نصف کر لیں گے۔ تو پانی ایک مباح چیز ہے، تو اس کے اندر اس طریقے سے شرکت جو کہ درست ہے نہیں ہے، تو اس لیے اب ایسا کریں گے کہ جس کا مشکیزہ ہے اس نے اگر دوسرے کی خچر استعمال کی ہے تو وہ دوسرے کی خچر کی مزدوری دے گا، اور اگر وہ خود خچر والا ہے تو دوسرے کی مشکیزے کی مزدوری دے گا، لیکن شرکت بہرحال جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ مزدوری جتنی کی جتنی ہے، وہ جو عمل کرنے والا ہے، پانی جا کر لوگوں تک پہنچانے والا ہے، وہ اس کی ہوگی۔ 2 شریک ہو، ایک کی خچر ہے دوسری کی راویہ یعنی مشکیزہ ہے، مٹکا ہے، یستقی علیہ الماء، جس کے اوپر لوگوں کو وہ پانی پلائے گا، والکسب بینہما، اور مزدوری دونوں کے درمیان ہوگی، لم تصح شرکت، و شرکت درست نہیں ہے، والکسب کلہ للذی استقى الماء، اور ساری کی ساری مزدوری اس کی ہوگی جس نے لوگوں کو پانی پلایا، وعلیہ اجر مثل الراویۃ، اور اس کے اوپر پھر وہ مزدوری ہوگی مشکیزے کی، کب؟ ان کان العامل صاحب
البغلی، اگر کام کرنے والا وہ خچر والا ہے تو دوسرے کا مشکیزہ اس نے استعمال کیا، اس کی مزدوری دے گا جتنی مارکیٹ میں بنتی ہے، اس کا کرایہ بنتا ہے وہ کرایہ دے گا۔ وہ انکان صاحب الراویتی، اور اگر وہ خود مشکیزے والا ہے تو دوسری کی خچر اس نے استعمال کی ہے تو دوسری کی خچر کی جتنی مزدوری بنتی ہے وہ اس کو دے دے گا۔ فہری اجر مثل البغلی، جو خچر کی ایک دہاڑی بنتی ہے وہ اس کو دے دے گا مالک کو۔ تو یہاں تک یہ بات آج ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم شرکت، کتاب و شرکت کے جو زکوٰۃ سے متعلق ہے یا شرکت فاسدہ سے متعلق مزید جو احکامات ہیں ان کو لے کر حاضر ہوں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا کتاب و شرکت کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے جو پڑھا ہے شرکت اعمال اور شرکت وجوب پڑھا ہے، ان دونوں کو آپ نے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے، اور آخر میں شرکت فاسدہ کی کچھ مثالیں اور اس کا حکم دیکھ لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔